زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتی ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ وہ قیامت والے دن کافروں سے اوپر ہوں گے، ان کے سر بلند ہوں گے کافروں سے، جن ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا. وہ دنیا کے آرام اور آسائش، شان اور شوکت، اس میں عزت اور سب کچھ سمجھتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے. تو کل اس چیز کا ذکر تھا سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم من آیات بینات کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے. اور چونکہ وہ کافر لوگ ہیں اور کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، تو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے کا، اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے کفر اور جو برے اعمال ہیں ان کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا ہے اور ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. اس چیز کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ ایمان والے ہی ہیں جو قیامت والے دن کافروں سے سر بلند ہوں گے، اوپر ہوں گے. رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہے جتنا رزق عطا فرمائے. اب کافر جو تھی، کیونکہ بظاہر ان کے پاس دنیاوی دولت تھی، اس دنیاوی دولت کے بل بوتے کے اوپر جو فقراء تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت بلال حبشی کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت سہیب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ایسے فقراء مسلمان فقراء کو دیکھ کر کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور چونکہ ان کے پاس دنیاوی مال اور دولت اور سب کچھ
عیش اور آرام سب کچھ موجود تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ان سے سر بلند سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے بلند ہیں اور ہم ان سے بڑی ہیں، اور اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتے تھے. کیوں؟ یہ تو فقیر ہیں، ہم امیر ہیں. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو دولت ہے. اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، دینار ہیں، دولت ہے، گھر بار ہے. یہ فقیر ہیں. حضرت صہیب، حضرت بلال حبشی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جو صحابہ کرام تھے، ان کے متعلق تو پھر اپنی دولت کے بل بوتے کے اوپر ان کا مذاق اڑاتے تھے. فقیر ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ بدتمیزی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، صحابہ کرام کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے. حالانکہ قیامت والے دن تو یہی لوگ ہیں جو سب سے اوپر ہوں گے. یہ ایمان والے ہی تو ہیں جو قیامت والے دن جن کا مقام اور مرتبہ اوپر ہوگا. باقی رہی بات یہ جو دولت کے ترازو میں تولتے ہیں کہ حضرت صہیب کے پاس دولت بظاہر نہیں ہے، دنیاوی دولت، مال، اونٹ، بکریاں، گائے، سونا، چاندی، تو اپنی دولت کے بل بوتے کے اوپر ان کا جو مذاق اڑاتی ہیں، جی ایمان والوں کا مذاق اڑاتی ہیں. یسخرون من الذین آمنوا، تو یہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دولت تو میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں، جیسے چاہوں، جتنا بھی میں اس کو رزق عطا فرماؤں. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جب یہ کافر لوگ جو ان سے صحابہ کرام کا دولت کے ترازو میں تولتے ہوئے عزت کو اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نیک مسلمان جو ہیں یہی سر بلند ہوں گے، اور اصل ذلت اور عذاب جو ہے یہ کافروں کے لیے ہوگا. ایک روایت میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اکرمہ کے حوالے سے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی گستاخی کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے یہ کہا کہ اگر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہوتے تو ہمارے بڑے بڑے جو ان سے لوگ ہیں وہ ان کی اتباع کرتے، بجائے اس کے یہ جو غریب غریب لوگ آ کر ان کو بیعت کر لیتے ہیں اور امیر لوگ بیعت نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ نبی ہی نہیں. اگر نبی ہوتے تو بڑے بڑے قریش کے جو امیر کبیر لوگ تھے وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کرتے. قریش کے غریب لوگ جا کر کیوں حضور کو بیعت کرتے ہیں؟ قریش کے غریب لوگ جا کر حضور کی غلامی میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟ تو معاذ اللہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر حضور سچے نبی ہوتے، اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ امیر کبیر لوگ ان کو بیعت کرتے، امیر کبیر لوگ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے تو اور مذاق اڑاتے تھے. مگر افسوس کہ ان کی غلامی میں کون داخل ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ جو بظاہر فقراء، فقیر لوگ تھے، جو بظاہر سادے لوگ تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے.
اور اس میں ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے اور ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور اس میں اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ان کی غلامی میں داخل ہوتے. یہ غریب اور سادے لوگ جن سے ہیں، فقیر مسکین لوگ جن سے ہیں، یہ حضور کی غلامی میں جوک در جوک کیوں آ رہی ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذاق اڑاتے کہ ان جیسے لوگ جن سے حضور کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں. ان کافروں کی اس تکبر اور غرور کے اوپر کہ وہ ان فقراء مسلمان صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے جن کے پاس بظاہر دنیاوی دولت نظر نہیں آتی تھی، یا وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے کہ اگر وہ نبی ہوتے تو ہمارے امیر لوگ جن سے حضور کی غلامی میں داخل ہوتے. یہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی غلامی میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تب اللہ پاک نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور وہ شیطان نے ان کے لیے وہ دنیا کی زندگی جنسی ہے اس کو سجا دیا تھا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتی ہیں جو ایمان لائے. وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، حالانکہ قیامت والے دن یہ ایمان والے ہی ہیں جو سب سے اوپر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَیرِ حساب. باقی دولت کے بل بوتے پر وہ جس چیز کو تول رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو یہ ان کی بے وقوفی ہے. اصل میں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے رزق عطا فرمائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے، تمام لوگ. جب وہ مختلف ہو گئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے نبی بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی جو اختلاف کردہ باتیں ان میں فیصلہ کر دے. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا. حالانکہ ان کے پاس روشن دلائل موجود تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات کی ہدایت دی. دین حق بات کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اللہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عطا کرتا ہے. یہاں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت صراط مستقیم کی اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے،
اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اب اس وقت سے پہلے، اس سے پہلے پیچھے جو ہم پڑھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر میں گرتی ہیں۔ اب یہ بیان فرمایا کہ کفر اور گمراہی کا یہ سبب نیا نہیں ہے، پہلے بھی یہی سبب تھا، پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ تمام لوگ شروع کے اندر سب کے سب دین حق پر تھے، شروع میں سب دین حق پر تھے، مگر دنیا کی محبت سے انہوں نے حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے سرکشی کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ دوسری جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ پہلے سب دین حق پر تھے، مگر آپس میں مقابلے بازی، حسد، برتری، ان چیزوں کو، دولت کے نشہ، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ دین حق سے ہٹتے چلے گئے، اور دشمنی اور اختلافات اور فرقے بنتے چلے گئے، فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تمام لوگ ایک امت تھے، تمام لوگ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ دین واحد پر تھے۔ کس پر تھے؟ دین واحد پر۔ اور حضرت ابن عباس اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں لوگوں سے مراد وہ زمانہ ہے، قرن ہے، جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 زمانے ایسے تھے جو دین حق پر رہے، اور پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام زمانہ مراد ہے، تمام، اور یہ 5800 سال کے زمانہ، 800 سال کا زمانہ بنتا ہے، 5800 سال کا زمانہ بنتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، مگر یہ ایک قول ہے، اب یہ نہیں کہ یہی وقت جو ان سے وہ اتنا ہی بنتا ہے، یہ ایک قول۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ زمانے کے لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال گزری ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، یہ کتنے سال زندہ رہے؟ 960 سال زندہ رہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے قریب تھی۔ کتنی عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی؟ 960 سال، 960 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہنے کا مطلب ہے تقریباً 1000 سال ہو گیا، 1000 سال کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا جن سے، جی۔ اور ان کے زمانے میں تمام لوگ، جو قابل غور بات ہے، وہ ایک دین پر تھے، صرف ایک دین پر تھے۔ اب کل نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000، 1,24,000، اور ان میں سے 313 رسول، جی۔ تو اب جو محققین ہیں
جنہوں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی یا ٹرانسلیشن کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تمام لوگ دین حق پر تھے، بعد میں ان کے درمیان میں اختلافات ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے، فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور وہ حسد اور دنیاوی دولت کا جو مقابلے بازی تھی اس کی وجہ سے وہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ تو اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ پہلے تمام لوگ ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا آیہ کریمہ کے اندر۔ تو اگر وہ تمام لوگ کفر پر تھے تو رسولوں کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ تو رسولوں کا بعد میں بھیجنے کی وجہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے سارے لوگ دین حق پر تھے۔ اگر پہلے دین حق پر نہیں تھے تو پھر رسولوں کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ تو رسولوں کو اس آیت میں کیا فرمایا؟ بعد میں بھیجا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پھر پہلے لوگ ایک دین کے اوپر اور حق کے اوپر تھے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی اولاد کی طرف مبعوث فرمایا، اور ان کی تمام اولاد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی، اور اس وقت تک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو سب سے پہلا معاملہ ہوا وہ یہ کہ قابیل نے حسد سے حابیل کو قتل کر دیا، حسد کی وجہ سے۔ یعنی حسد ایک چیز تھی جس نے آپس میں اختلافات پیدا کیے، اور حسد مقابلے بازی کی وجہ سے آتی ہے۔ مقابلے بازی جیسے پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کافر ان صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے جن کے پاس بظاہر دنیاوی دولت نہیں تھی، اور اس بات کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے والے لوگ یا آپ کو بیعت کرنے والے لوگ وہ غریب اور فقیر کیوں ہیں؟ اور ان کے نزدیک یہ پیمانہ تھا نبوت کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جس کے پاس دولت ہے، اگر یہ نبی ہیں تو پہلے دولت مند ان کے مرید کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سرکار کو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی غلامی میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اچھا، پھر ایک تیسری دلیل اور بھی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب طوفان سے تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے اور صرف کشتی کے لوگ بچے، ان کے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب دین حق پر تھے، سب دین حق پر۔ لیکن ان میں بھی پھر اگر اختلافات شروع ہوئے دنیا میں تو بعد میں ہوئے، پہلے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یوم میثاق میں فرمایا تھا الستُ بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین حق تھا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نوع انسان کے لیے ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام، صرف دین اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اسی دین اسلام کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں کو قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی دین ہے۔ دوسری جگہ پر ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیتوں سے بھی یہ چیز واضح ہو گئی
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ البتہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں بڑی تفصیل سے کہ شریعتیں علیحدہ علیحدہ تھیں، شریعت ہر نبی کی اپنے مطابق علیحدہ تھی، مگر دین جو تھا وہ ایک ہی تھا۔ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ دین کہتے ہیں وہ تمام سملیرٹیز یا کامن چیزیں جو سب نبیوں کے درمیان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قیامت، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان۔ تو دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں کامن تھے، سملر تھے، جیسے الوہیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، پہلی کتابیں، قیامت، حساب کتاب ہوگا، جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، اور ہر نبی نے اس چیز کا پیغام دیا۔ تو جو چیزیں ان نبیوں، تمام نبیوں کے اندر کامن تھیں وہ دین کہلائیں گی۔ شریعتیں سب کی مختلف تھیں، اور وہ اپنے اپنے مخصوص حالات کے مطابق جو انہوں نے عبادات اور معاملات کے طریقے رائج کیے وہ پھر شریعت کے اندر آ جاتی۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ میں اصل میں بتایا یہ گیا کہ اصل جو تھا وہ صرف دین اسلام تھا، اور اختلافات بعد میں پیدا ہوئے، پہلے سب دین حق کے اوپر موجود تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔